بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کے بارے میں۔ دوستو یزید نے جس تخت اور تاج کو اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے خانوادہ رسالت کو بے دریغ قتل کروا دیا تھا اور ان کی پاک عزت دار خواتین کو بے پردہ اور بے آبرو کرنے کی ناپاک جسارت کی تھی، جس تخت کو، حکومت کو اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یزید بدبخت نے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کی موت کے بعد جب اس خلافت کو، اس اقتدار اور تخت کو سنبھالا تو اس نے کچھ عرصے بعد ہی اس تخت کو اور تاج کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں معاویہ بن یزید جو کہ یزید کا بڑا بیٹا تھا اس کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ معاویہ بن یزید کیسا انسان تھا اور اس نے کربلا کا واقعہ رونما ہونے کے وقت کربلا میں زندہ بچ جانے والے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام سجاد المعروف امام زین العابدین بیمار کربلا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ محترم دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یزید بدبخت نے اپنی اولاد میں سے اپنے ایک بیٹے جس کا نام معاویہ بن یزید تھا، اس کی تعلیم و تربیت پر بہت خاص توجہ دی تھی۔ یزید اپنے اس بیٹے کے ساتھ بہت محبت اور پیار کرتا تھا اور یزید نے اپنے اس بیٹے کا نام بھی اپنے والد معاویہ کے نام پر رکھا تھا۔ یزید نے اپنے اس بیٹے کو اچھی تعلیم و تربیت دلوانے کے لیے اس وقت کے بہترین اساتذہ اور علماء کے پاس بھیجا۔ انہی اساتذہ میں ایک مشہور عالم دین شیخ عمر المخصوص تھے جن کے پاس یزید نے اپنے اس بیٹے معاویہ بن یزید کو بھیجا تھا۔ محترم ساتھیوں، شیخ عمر مخصوص تابعین میں شمار ہوتے تھے۔ شیخ عمر مخصوص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعلیم حاصل کی تھی اور بعض روایات کے مطابق شیخ عمر المخصوص نے 100 سے زائد صحابہ کرام علیہ اجمعین سے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ یعنی کہ شیخ عمر مخصوص ایک ایسی ہستی تھے کہ جس کے ہاتھوں میں یزید بدبخت جیسے حکمران کا بیٹا تعلیم و تربیت پا رہا تھا۔ چنانچہ شیخ عمر المخصوص خود بھی اہل بیت کے بہت بڑے محب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور عقیدت مند تھے۔ چنانچہ انہوں نے یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کو بھی ایسی ہی تعلیم دینا شروع کی کہ اس کو تمام اسلامی اور شرعی علوم سے روشناس کروا دیا اور یزید کے بیٹے کو اہل بیت کی محبت اور عقیدت کے بارے میں آگاہ کیا اور کئی سالوں کی محنت سے شیخ عمر المخصوص نے یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کو ایک اچھا اور قابل انسان بنا دیا اور اچھا مسلمان بنا دیا، ایسا مسلمان جو کہ متقی پرہیزگار تھا اور اہل بیت کی عقیدت اور محبت میں سرشار تھا۔ شیخ عمر المخصوص جانتے تھے کہ یزید کا یہ بیٹا آگے چل کر یزید کا جانشین بنے گا اور پھر یزید نے جب کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو شیخ عمر المخصوص نے اور بھی لگاؤ اور محنت کے ساتھ معاویہ بن یزید کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی اور یزید بدبخت کے گھر میں ہی اس نے اہل بیت کے ایک بہت بڑے عاشق کو تیار کر دیا اور پھر جب یزید اپنی شرمناک اور عبرتناک موت سے دوچار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا اور معاویہ بن یزید نے خلافت کو سنبھالا تو چند دنوں کے بعد ہی اس نے اس خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو، خاندان والوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی شخص خلافت کے لیے منتخب کر کے جاؤں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ تو میں خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نظر آتا ہے۔ چنانچہ یہ خلافت پر میں مزید اختیار نہیں رکھتا کیونکہ مجھے اس خلافت کی بنیادوں میں اہل بیت اطہار کے خون کی مہک آتی ہے۔ میرے باپ نے جبراً اور زبردستی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے حقوق کو پامال کیا، ان کی عزت اور تقدس کو پامال کیا اور ان کی قیمتی جانوں کو ہلاک کیا۔ واللہ میں اپنے باپ کے اس فعل سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ اس کی ماں اس کو کہنے لگی کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تیرے باپ یزید نے ساری عمر کی محنت سے تیرے لیے یہ سلطنت کھڑی کی ہے اور تجھے اس کا حکمران بنایا ہے اور تو نے چند ہی دنوں میں اپنے باپ کی اس ساری کی کرائی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ کاش میں نے تجھ کو جنم ہی نہ دیا ہوتا۔
یہ سننا تھا کہ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید کہنے لگا کہ میری ماں کاش واقعی ہی تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو میں اس گھر میں پیدا نہ ہوتا جو کہ خاندان اہل بیت اطہار کا قاتل ہے۔ بہت سی روایات کے مطابق جب یزید کے بیٹے نے تخت خلافت سنبھالا تھا تو اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی یا 21 سال تھی۔ یہ نوجوان نہایت ہی نیک پرہیزگار اور متقی اور سارا دن روزے سے رہنے والا تھا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کیا کرتا تھا۔ محترم ساتھیوں، روایات میں آتا ہے کہ یزید کے اس بیٹے کی ماں نے ہی خود اس کو زہر دے کر مروا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر بنو امیہ کی خلافت معاویہ ابن یزید کے بعد مروانیوں کو منتقل ہو گئی تھی، اور پھر بنو امیہ کی خلافت اور بادشاہت مروانیوں سے ہی نسل در نسل چلتی ہوئی بنو عباس کو منتقل ہو گئی تھی۔ محترم ساتھیوں، کچھ روایات کے مطابق جب یزید کے بیٹے نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا تو مروان بن حکم نے ہی اس کو قتل کروا دیا تھا اور تخت خلافت پر اور حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ امام طبری اور علامہ واقدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خلافت سے دستبرداری سے پہلے معاویہ بن یزید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام سجاد المعروف بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام، جو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہونے سے صرف اس لیے بچ گئے تھے کہ وہ بیمار تھے، اور ان کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت ان کے بابا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نہیں دی تھی۔ معاویہ ابن یزید نے امام حسین علیہ السلام کے اس صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کو کئی بار خطوط لکھے اور اپنے قاصد بھی بھجوائے اور ان سے کہا کہ آپ سے زیادہ پوری روئے زمین پر کوئی بھی اس خلافت کا حقدار نہیں ہے اور اہل نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے اور التماس ہے کہ آپ آئیے اور خلافت کے اس بار گراں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائیے اور ہماری رہنمائی اور پیشوائی فرما دیجیے۔ محترم ساتھیوں، امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ سے دور مضافات میں ایک الگ تھلگ مقام پر رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں، اس کے ذکر میں اور عبادات میں ہمہ مصروف رہتے تھے اور پورا دن روزے سے رہتے تھے۔ لوگ امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادات میں خلل پڑتا تھا۔ اس لیے آپ نے مدینہ منورہ سے آبادی سے دور ہٹ کر ایک جگہ پر اپنا پڑاؤ لگا لیا تھا اور وہیں پر رہنے لگے تھے۔ آپ کی عبادات اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونے کی وجہ سے کھانا پینا بالکل ترک کر چکے تھے۔ جب کبھی بھی آپ کے سامنے کھانے پینے کی کوئی اشیاء لائی جاتی تو امام زین العابدین علیہ السلام ان کو دیکھ کر رونے لگتے اور فرمانے لگتے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے پیاسے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں شہید کر دیے گئے تھے۔ جب پانی سامنے آتا تو پھر آپ کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی، آپ کی ہچکی بند جاتی تھی اور اس قدر روتے تھے، اس قدر گڑ گڑاتے تھے کہ آپ کے آنسو خشک ہونے لگتے تھے اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے نے ایک بار آپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے لختے جگر، کربلا کے ریگزار میں میری ان آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، اگر تیری آنکھیں بھی وہ سب کچھ دیکھ لیتی تو خدا کی قسم تیری بھی ہنسی چھن جاتی۔ محترم ناظرین، اس قدر زہد و تقوی اور پرہیزگاری کا حامل شخص خلافت اور سیاسی معاملات میں کیوں کر اپنے آپ کو جھونک سکتا تھا؟ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام نے خلافت کی یزید کے بیٹے کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور آپ نے یزید کے بیٹے کو اس خط کا کوئی بھی جواب نہ دیا اور آپ نے معاویہ بن یزید کی طرف سے آنے والی خلافت کی پیشکش کو رد فرما دیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو ایسی تعلیم و تربیت دینے والے اس استاد شیخ عمر المقصوص کا بھی بنو امیہ نے بہت ہی برا حشر کیا تھا، کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہی معاویہ بن یزید نے خلافت کو ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے بنو امیہ کو شیخ عمر المقصوص سے سخت نفرت ہو چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے شیخ عمر المقصوص کو اور ان کے پورے خاندان کو قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ امام غزالی مزید لکھتے ہیں کہ شیخ عمر المقصوص اور ان کے بیوی بچے یزید کے اس بنائے ہوئے قید خانے میں ہی بھوک پیاس کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ محترم ساتھیوں، جب بنو امیہ نے اپنے خود کے خون معاویہ بن یزید کو ہی نہ بخشا اور اس کو بھی زہر دے کر ناحق قتل کروا دیا، اس کو بھی صرف اس لیے زہر دے کر مروا دیا کہ اس نے خلافت اور بادشاہت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے ایک ایسی خلافت کو اور بادشاہت کو ٹھکرایا تھا کہ جس کی بنیادوں میں اہل بیت
بیت اطہار کا خون تھا، جس نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے باپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اپنے باپ کو باطل کہا اور قابض کہا، اسی وجہ سے اس کو مروا دیا گیا۔ تو شیخ عمر المقصوص اس کے استاد جیسے شخص کا بنو امیہ نے کیا حشر کیا ہوگا۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لکھنا مت بھولیے گا۔